بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میں شروع میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں ذرا مختلف پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے جب اعداد و شمار دیکھنے شروع کیے کہ وہ لوگ جو میرا پروگرام سنتے ہیں ان میں یہ معلوم ہوا کہ 50% سے زیادہ نوجوان ہیں اور بوڑھے لوگوں کو اس پہ کو بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ میں ان نوجوانوں کو جو میرے بیٹوں کی طرح ہیں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ سن لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں، پڑھ لیں، ان پر چیزیں عیاں ہو جائیں، چونکہ ہم نہ تاریخ ٹھیک پڑھاتے ہیں نہ ہم سیاسیات کو ٹھیک طرح پڑھاتے ہیں۔ ہم تاریخ کو مسخ کر چکے ہیں اور مسخ کی ہوئی تاریخ کی بنیاد پر کسی قوم کے نوجوانوں کو تربیت کے قابل کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کے پاس ہسٹری اپنی جگہ پر موجود رہے، اور جب کبھی آپ کو کسی ایسے ٹاپک کی ضرورت ہو کہ جس پر آپ کو سیر حاصل گفتگو کرنی ہو تو آپ کے پاس مواد اور تحقیق موجود ہو۔ میں تو اب راہی ہوں ملک عدم کا، لیکن مجھے قرض اتار کر جانا ہے، اور یہ قرض اتارنا میرے لیے اس لیے بھی لازم ہے کہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ میں نے بہت ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں بہت کم کا اظہار کرتا ہوں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے۔ میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمارے ملک میں خاص طور پر ایک افراتفری کا عالم کیوں ہوتا ہے؟ ایک بے اطمینانی، عدم اطمینان، بدسلوکی، بے سلوکی، واہیات قسم کی گفتگو، شور و غوغا، یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ لیکن یہ ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور تبدیلی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم حقائق سے واقف نہ ہوں۔ بعض لوگ جو دوسروں پر تنقید کرتے ہوئے گالی تک نکال دیتے ہیں، اور خاص طور پر صحافی حضرات کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو لفافہ ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی لفافہ کسی نے کسی کو دیا ہو، کہ آپ گواہ ہیں، اور وہ بات جس کا آپ کو علم نہیں، جسے آپ جانتے نہیں، جسے آپ اینالائز نہیں کر سکتے، اس بات کو جب تک آپ اطمینان کے ساتھ سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، تحقیق نہیں کریں گے، آپ کے علم میں حقائق نہ آ سکیں گے۔ میرے نزدیک دنیا کا کوئی مورخ ایسا نہیں ہے جو باعث نہ ہو۔ وہ ایک خاص اینگل سے چونکہ چیزوں کو خود دیکھتا اور سوچتا ہے، اس لیے جب وہ تحریر کر رہا ہوتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے تو وہ اس اینگل کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ میرے بزرگ پاکستان، انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ میرے پاس کوئی بغض، عناد، شکایت نہیں ہے۔ میں بہت مطمئن ہوں اپنی زندگی سے، اور مجھے مطمئن ہی رہنا چاہیے۔ لیکن یہ جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اس پر میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں۔ جب کبھی کسی خاص موقع پر سیاسی مزاحمت شروع ہو، یہ سیاسی مزاحمت پاکستان میں کب کب ہوئی؟ یہ سیاسی مزاحمت پاکستان کے بننے سے پہلے بھی موجود تھی، بننے کے بعد بھی ہوئی۔ ایسٹ پاکستان سے اس کا آغاز ہوا، وہاں کئی دفعہ ایک دوسرے کے حوالے سے، حکومتی لوگوں کے حوالے سے یہ مزاحمت چلتی رہی۔ نتیجتاً یہ بہت تلخ حقیقت ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس اس کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے کہ میں یہ عرض کر سکوں، لیکن اس سے بڑی پاکستان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو ہم چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں۔
پاکستان کی آزادی تو 14 اگست 1947 کو ہو گئی تھی، لیکن کیا ہمارے قوانین آزاد ہو گئے تھے؟ کیا ہم ان قوانین پر عمل کر رہے تھے جو پاکستان کے قوانین ہونے چاہیے تھے؟ میں معذرت چاہتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ملکہ برطانیہ کے ان قوانین کے مطابق عمل کر رہے تھے جو ایک محکوم قوم کے لیے 1935 کے ایکٹ کے نام پر پاکستان میں اور انڈیا میں رائج تھے۔ انڈیا نے بہت جلد ان سے جان چھڑا لی تھی، لیکن ہم جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس پر بھی ایک مزاحمت تھی۔ اسی مزاحمت کے نتیجے میں قرارداد مقاصد جو تھی وہ منظور کی گئی تھی۔ ہم نے 2 دفعہ اپنی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو توڑا۔ گورنر جنرل، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل، میں دانستہ نام نہیں دے رہا، ان کے پاس جتنے اختیارات تھے پاکستان میں اتنے کسی شخص کے پاس اختیارات نہیں تھے۔ چاہتے تو وہ جمہوریت تھے، اسلامی مملکت تھے، لیکن اختیارات کا انبار اتنا بڑا تھا اور صحت اتنی خراب تھی کہ دونوں میں کہیں ملاپ نہیں ہو سک رہا تھا۔ یہی عالم لیاقت علی خان صاحب کے دور میں تھا، اور وہ شخصیات جو ان کے قریب کی تھیں وہ شاید اتنی قداور نہیں تھیں کہ وہ وقت کی ضرورت کو پہچان سکتی، اور پھر ہمارا تو پہلا رفڑا ہی انڈیا کے ساتھ 1947 میں ہو گیا تھا، جس کے بعد ہمیں اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنے اندر کے معاملات کو بعد میں دیکھیں گے، جو ایگریشن آ رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کمانڈر ان چیف انگریز تھا، جسے جو حکم دیا گیا تو اس نے کہا برطانیہ سے اجازت لوں گا، وائسرائے سے اجازت لوں گا، چونکہ آپ گورنر جنرل ہیں، میں براہ راست آپ کے ماتحت نہیں ہوں۔ تو یہ کشمیر کا معاملہ پیدا ہو گیا۔ یہ ایک دوسری مزاحمت تھی۔ ایک مزاحمت وہ بھی تھی کہ جو مہاجرین پاکستان آ رہے تھے اور ان میں سے کچھ زندہ بچتے تھے اور کچھ نہیں۔ پھر یہ بھی مزاحمت تھی کہ پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی ویسی نہیں تھی جیسی ہمیں مطلوب تھی۔ یہ بھی ایک مزاحمت تھی کہ پاکستان کی اسمبلیوں کو توڑ دیا گیا۔ یہ بھی مزاحمت تھی کہ ہم نے اپنے پرسنل ادھار ایک دوسرے کے ساتھ اتارے، اور ہم نے اس وقت کے صوبہ سرحد میں بھابڑا کے مقام پر جو کچھ کیا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک مزاحمت تھی کہ ایوب خان صاحب نے ماشاء اللہ کیوں لگایا، اور یہ بھی مزاحمت تھی کہ کیوں پہلے نہیں لگایا۔ یہ بھی مزاحمت تھی کہ اسکندر مرزا کو باہر بھیج دیا گیا، محمد علی بوگرا کو کیوں لایا گیا، چودھری محمد علی کو کیوں ہٹایا گیا، خواجہ ناظم الدین کو کیوں ہٹایا گیا۔ یہ سب مزاحمتوں کے نتیجے میں ہوئے۔ لیکن آپ اس بات کو غور کیجئے گا اطمینان کے ساتھ کہ جب ضیاء الحق کے دور میں مزاحمت شروع ہوئی تو نہ صرف شاعری میں مزاحمت تھی، سماج میں ایک مزاحمت تھی، اور اس مزاحمت کے نتیجے میں پاکستان میں ایک تحریک چلی۔ لیکن اس سے پہلے خود ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے ایک شدید مزاحمت تھی۔ ایسٹ پاکستان کے حقوق نہ دینے کے حوالے سے مشرقی پاکستان میں بہت شدید مزاحمت تھی۔ اس مزاحمت میں سیاست دان کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت کے حکمران یہ سمجھتے تھے کہ مزاحمت کو روکنے کے لیے ہمیں انتظامیہ کی ضرورت ہے۔ یوں پاکستان میں ہم نے بیوروکریٹس کو، جو ملازم تھے پاکستان کی ریاست کے، ان کو اقتدار میں شامل کرنا شروع کر دیا، اور کس حد تک کیا کہ ہم نے انتہا کر دی۔ ہم نے تو نائب تحصیلدار کو صدر پاکستان بنا دیا۔
ہم نے تو جانے کس نچلے لیول کے فوجی کو صدر پاکستان بنا دیا، کمانڈر ان چیف بنا دیا، 4 اسٹار جرنیل بنا دیے۔ جب سول بیوروکریسی نے اپنی گرفت مضبوط کر لی خزانے پر اور مواصلات پر، بحالیات پر، ایک سیٹلمنٹ کا محکمہ بنا تھا جو لوگوں کے جعلی کلیمز پر ان کو جائیدادیں دے رہا تھا۔ ہم نے کرپشن سے زندگی کا آغاز کیا۔ یہ تو ہماری بدنصیبی تھی کہ قائد اعظم جلد فوت ہو گئے۔ اگر اللہ ان کو زندگی دیتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، لیکن جانے ہم قائد کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ ہم نے لیاقت علی خان کے ساتھ جو کر دیا تھا، ہم نے پرائم منسٹر کو گولی مار دی بھرے جلسے میں، بغیر کسی ڈر خوف کے، اور گولی مارنے والے کو دوسروں نے گولی مار دی تاکہ یہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ گولی مارنے والے کی نیت کیا تھی، کس کے کہنے پر اس نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اس کو کیا ملا۔ جب آپ کسی مزاحمتی تحریک کے حوالے سے بات کریں گے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مزاحمتی تحریک کچھ عرصے کے لیے دبائی جا سکتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ مزاحمتی تحریک کسی اور رنگ روپ میں نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ وہ لوگ تو ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں جو مزاحمتی تحریک کا حصہ ہوتے ہیں، وہ کمیونیکیٹ تب بھی کر سکتے تھے، اب بھی کر سکتے ہیں، اب تو بہت فاسٹ کمیونیکیشن ہے، اور اس مزاحمت کے نتیجے میں پھر ایک چھوٹا سا گروہ بنتا ہے۔ وہ چھوٹا سا گروہ پھر ایک بڑے گروپ میں آ جاتا ہے، اور صاحب اقتدار کی ریشہ دوانیاں، اس کی مشکلات، اس کے ہتھ کنڈے، اس کا غیر اخلاقی رویہ، غیر جمہوری رویہ، اس کا طرز حکمرانی، لوگوں کے مسائل، مشکلات، یہ سب پھر ایک جگہ پر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ جمع ہوتے ہیں تو وہ ایک نئی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر وہ نئی تحریک دنوں اور ہفتوں میں خود کو خود بخود منظم کر لیتی ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لیڈر بن سکیں یا لیڈرشپ کا مظاہرہ کر سکیں، وہ اس کا ہراول دستہ بن جاتے ہیں۔ پہلے وہ اپنی جان بچا کے خاموشی سے نکرے لگ جاتے ہیں تاکہ ذرا تیز ہوا میں سر نیچے کر لیا جائے، تاکہ تیز ہوا ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ تیز ہوا مزاحمت کے دور میں ہوتی ہے، عام حالات میں نہیں ہوتی۔ آج پاکستان کے جو حالات ہیں، اس میں ذرا غور کرنے کی کوشش کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے، کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام ہے، پاکستان میں لوگ مطمئن نہیں ہیں، پاکستان کے لوگوں پر خوشی کی کوئی لہر نہیں ہوتی۔ ہم اپنی غمی اور خوشی دونوں پر بیٹھ کے رونا ہی رو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں دلچسپ ٹاپکس ہیں، ان میں پالیٹکس ہے۔ مغربی دنیا میں پالیٹکس، مذہب اور ذاتی زندگی کے حوالے سے سوال نہیں کیے جاتے۔ جب میں اور تو کی بات کریں گے تو پھر ہم جھگڑا کریں گے۔ جب ہم پالیٹکس کی بات کریں گے تو ہمارے نظریات مختلف ہوں گے تو ہم جھگڑا کریں گے، اور جب ہم اسی طرح کے باقی معاملات پر بات کریں گے تو ہمارے درمیان اختلاف رائے ہوگا۔ پاکستان میں ہر سال 80,000 طلباء فقہ پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، وہ شافعی ہوں، وہ مالکی ہوں، وہ حنبلی ہوں، وہ کوئی ہوں، وہ فقہ کی بات کرتے ہیں، اور وہ مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اخوت کا درس نہیں دے رہے ہوتے، محبت کا درس نہیں دے رہے ہوتے، اجتماعی زندگی کا درس نہیں دے رہے ہوتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس فقہ میں یہ ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے،
اور اس پر یہ اعتراض ہے۔ ہم اگر قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کچھ بدلنا پڑے گا۔ میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ اگر ہم واقعی ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں تو سرکار کا خطبہ مسجد میں ہونا چاہیے۔ فقہ کا اپنی جگہ پر مقام ہے، لیکن ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں تیار کرے۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ پاکستان کا کمپیریٹیولی بہتر الیکشن 1970 کا الیکشن تھا، لیکن کتنی کشمکش تھی۔ یہاں ویسٹ پاکستان سے پولیٹیشین ایسٹ پاکستان گئے تھے اور ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی تھی، انہیں لوگوں نے ناپسند کیا تھا۔ 47 سے لے کر 70 تک جب میں کسی جگہ پر جا کر ان کے مسائل کو سنوں گا ہی نہیں، دیکھوں گا ہی نہیں، سمجھوں گا ہی نہیں، اور پھر میں اپنے اقتدار کے لیے ان کے معاملات پر گفتگو کرنا شروع کر دوں گا، تو پھر لوگ میرے لیے اچھا لفظ نہیں کہیں گے، پھر وہ میری عزت نہیں کریں گے، پھر وہ میرے لیے خرابی پیدا کریں گے۔ یہی حال شیخ مجیب کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ وہ جب گول باغ لاہور میں آیا، اس کا جلسہ الٹا دیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا ہوا ہے وہ جلسہ الٹا دیا گیا تھا، اور وہ جاتے ہوئے جو کہہ کے گیا تھا وہ اس نے پورا کر کے دکھایا۔ بھٹو صاحب نے 2 ماشاء اللہ کے بعد اقتدار سنبھالا تھا، لیکن وہ اندرونی معاملات کو نہ سنبھال سکے تھے۔ اندرونی معاملات ان کے بس سے باہر ہوتے چلے جا رہے تھے، بد اعتمادی کی فضا قائم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اقتدار اور مکمل اقتدار چاہتے تھے جو کہ ان کے پاس تھا، ان کے ساتھی اس سے بھی زیادہ اقتدار چاہتے تھے جو نہیں مل سکتا تھا۔ لہٰذا وہ فوج کے افسران جو 2 ماشاء اللہ کا حصہ تھے، ان کو اور ان کے ماتحت دوسرے افسروں کو بھٹو صاحب نے واپس نہیں بھیجا، ان کو مختلف جگہوں پر دوبارہ پلیسمنٹ ان کی کر دی گئی، اور سول بیوروکریسی اس سے پہلے ہی چلی گئی تھی، سرنگوں کر چکی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جب مارشل لا لگاتی ہے تو پھر کوئی گنجائش کسی کو نہیں دیتی، ان کو بھی نہیں مل رہی تھی۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو بہت پاپولر شخصیت ہونے کے باوجود وہ مارشل لا کے اختیارات بھی استعمال کرتے رہے۔ انہوں نے آئین بھی بنایا، انہوں نے آئین کے ساتھ خود ہی کھلواڑ بھی کر دیا۔ اپنی پہلی ہی دن انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے بنیادی حقوق معطل کر دیے، جو مارشاء اللہ میں 4 جولائی کو ضیاء الحق نے بحال کیے۔ حالانکہ مارشاء اللہ میں بنیادی حقوق معطل کر دیے جاتے ہیں، لیکن ایسا ہی تھا۔ بھٹو صاحب کو لوگ جانتے ہیں کہ وہ وزیر خارجہ تھے۔ میں آپ سے عرض کروں، وہ کامرس کے بھی منسٹر تھے، وہ پاکستان میں انڈسٹریز کے بھی وزیر رہے، وہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر بھی رہے، وہ پاکستان کے کشمیر افیئرز کے منسٹر بھی رہے، وہ پاکستان کے نیچرل ریسورسز کے منسٹر بھی رہے، وہ ایک ریہیبلیٹیشن کا محکمہ تھا، وہ اس کے بھی منسٹر رہے، وہ ورکس کے بھی منسٹر رہے، اور وہ ایوب خان جن کے خلاف انہوں نے ایک نئی مزاحمتی تحریک شروع کی تھی، وہ ایوب خان ان کو اپنا سیاسی وارث بنانا چاہتے تھے۔ بھٹو نے عزیز تھے، لیکن جب تاشقند کے معاہدے اور تاشقند سے پہلے 65 کی جنگ اور پھر روس کے ساتھ جو معاملات تھے، اس کی ڈیٹیل پھر کبھی صحیح، اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب کی اور ایوب خان کی راہیں جدا ہو گئی تھیں، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا، اور انہوں نے کچھ عرصہ خاموشی اختیار کی،
اور پھر ایک نئی مزاحمتی تحریک شروع کر دی۔ اسی طرح بھٹو صاحب کے بارے میں بھی تو 1977 میں ایک مزاحمتی تحریک ہمارے سامنے آئی تھی۔ پاکستان میں آپ غور کیجئے گا کہ وہ لوگ جو کبھی برسر اقتدار نہیں آ سکتے، جو کبھی موری ممبر نہیں بن سکتے، وہ سہارا ڈھونڈتے ہیں کسی ایسی بڑی شخصیت کے کارکن کے طور پر، یا اس بڑی شخصیت کے کندھے پر بیٹھنے کی، سیاسی کندھے پر بیٹھنے کی، کہ جس کے نتیجے میں ان کو بھی اختیار مل سکے، وہ بھی منتخب ہو سکے۔ یہ بونے اور چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، یہ ذہنی پستگی کا شکار لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس تعلیم اور آداب نہیں ہوتے، انہوں نے اور کام کرنے ہوتے ہیں جس کے لیے وہ راہ اختیار کرتے ہیں جس میں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ کسی لیڈر کے تحت اس کی خوشامد کر کے، اس کی منت کر کے، اس کی تعریف کر کے، اس کی توصیف بیان کر کے اس کے قریب ہو جائے، اور وہ اپنی مرضی اور رضامندی سے ہی اس کی حمایت پر جاتے ہیں، کوئی ان کو لے کر نہیں جاتا۔ پاکستان میں مثال موجود ہے اس وقت ہمارے سامنے۔ لوگ پوچھتے ہیں قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے۔ کل پرسوں کسی دوست نے سوال کیا تھا، میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے پھر کسی دن بتا دوں گا۔ کسی دوست نے بیوروکریسی کے حوالے سے سوال کیا تھا، میں تفصیل سے آپ سے گزارش کر دوں گا کہ پاکستان میں یہ سب کھیل کیا تھا، لیکن آج اسی چیز پہ رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی چھوٹے، پستہ قد، ان کی اپنی تو شخصیت نہیں ہوتی، اور یہ اپنے قائد کی جیت کو اپنی جیت تصور کرتے ہیں۔ وہ محلے میں چودھری بن جاتے ہیں، میں کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کام میں کروں گا، یہ میں تمہیں نہیں کرنے دوں گا، یہ میرا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ نتیجتاً پھر ایک مزاحمت کا معاملہ آتا ہے۔ وقت تو لگتا ہے، لیکن مزاحمت کا معاملہ ضرور آتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ باصلاحیت نہیں ہوتے، اس لیے وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوتے ہیں جس میں سپارک ہو، جس میں لیڈرشپ کی کہیں کوئی رمق نظر آتی ہو، جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ آگے بڑھ سکتا ہو، جس میں یہ ہمت ہو کہ وہ مزاحمت کا شکار ہو سکتا ہو، مزاحمت کرنے کے لیے تکلیف اٹھانے کو تیار ہو۔ پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہمیں نظر آئیں گے ان لوگوں کے پیچھے کہ جن کے پاس ذہانت تھی، جو دانشور تھے، جو اہل علم تھے، جن میں کرزما تھا، اور وہ اقتدار کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی جانتے تھے۔ لیکن جو ان کے گرد مجمع اکٹھا ہوا، وہ مجمع توڑ پھوڑ، فنا کا یقین رکھنے والا تھا، وہ تباہی کرنے والا تھا، اس میں غرض تھی، اس میں خود پسندی تھی، اس میں ایک انتقام تھا۔ چونکہ ہم تعلیم نہیں حاصل کرتے، اس لیے ہم انتقام سے بھی نہیں بچنا چاہتے۔ ایسے حالات میں میں یہ جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، آپ بھی اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اقتدار کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ یہ جو اقتدار ہے، یہ بھائی کو بھائی کے ساتھ لڑا دیتا ہے، یہ قتل کروا دیتا ہے، یہ ناراضگی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو سیاسی وارث بننا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں تو سیاسی وارثوں میں سے باقیوں کو مار دیا جاتا تھا، اب وہ زمانہ نہیں رہا، لیکن اب ایک ناراضگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ جو قوانین کے پابند نہیں ہوتے، وہ سب سے زیادہ حکمران طبقہ ہوتا ہے، جنہیں قانون سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور ان کی دیکھا دیکھی ان کا ورکر بھی وہی کام کرتا ہے، اور وہ چیلنج کرتے ہیں ریاست کو۔ وہ لوگ جو چیلنج کر رہے ہوں ریاست کو، آپ انہیں سٹڈی کر کے دیکھیے گا کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔
ان کے گریونسز کیا ہیں، کیا کوئی ٹھیک گریونسز ہیں؟ اگر ٹھیک ہیں تو پھر تو ہم سب کو یہ کام کرنا چاہیے۔ وہ ایک حکم کو، ایک آرڈر کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ایک ہی حکم کو، ایک ہی طرح کے آرڈرز کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ حکم عدولی کر کے اپنے آپ کو فخریہ طور پر پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت بھی ایک مزاحمتی تحریک ہے۔ پاکستان کے وہ لوگ جو اس وقت اقتدار میں ہیں، انہیں چاہیے کہ اس مزاحمتی تحریک کے اندر جو سپارک موجود ہے، جو آنے والے کل ایک لاوا کے طور پر پھٹ سکتا ہے، اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ڈیفیوز ہو گیا تو ہم آگے بڑھیں گے، اور اگر وہ ڈیفیوز نہ ہوا تو پھر ہم جانے کہاں ہوں گے۔ میں تو اپنی عمر پوری کر چکا۔ میں تو اپنے نوجوان بچیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، عقل اور دانش سے کام لیں، علم حاصل کریں، اور پھر آخر میں وہی دعا جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھ، قائم رکھ، اس میں استحکام دے، مجھے اور آپ کو اتنی ہمت دے کہ ہم کچھ اچھا کام کر سکیں، اور مزاحمتی اہلکار بن کر ہم کوئی تخریب کا کام نہ کریں، ہم وطن دشمنی کا کوئی کام نہ کریں، ہم کسی غیر کے ایجنٹ نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔